ناظرین، آج ہم لاہور میں ہونے والا ضمنی الیکشن ہے جو حلقہ نمبر 133 میں ہوا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں راجہ ولایت۔ السلام علیکم راجہ۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں حلقہ 133 کے الیکشن کو؟ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پیپل پارٹی نے پیسوں کی برسات کر دی اور جو اسے ووٹ ملے ہیں وہ اس نے ووٹ خریدے ہیں، اسے اصل میں ملے نہیں ہیں۔ حلقہ 133 جو ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور ایسی رومر چلی ہے کہ 2000 دے رہے ہیں، 2000 دے رہے ہیں۔ بھئی ایک پارٹی دے رہی ہے یا دونوں پارٹیاں دے رہی ہیں؟ اور آپ ووٹر کی توہین کر رہے ہیں کہ کیا 30,000 25,000 ہر بندہ بکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ میں اس کا تجزیہ کروں گا کہ 133 نمبر حلقے میں جنرل الیکشن کے دوران پیپلز پارٹی کو 5600 ووٹ ملے تھے، جی، نون لیگ کو 89 کے قریب تھے، اعجاز چودھری تھا پی ٹی آئی 77,000، اور اس وقت وہ 41% 42% کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے اس حلقے میں۔ جب ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ 50% ریڈیوس ہو جاتا ہے، اور 50% ریڈیوس ہو کے تو 20% کے قریب آلموسٹ 18% 20% 19% کے قریب ووٹ اس میں لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ جب یہ الیکشن شروع ہوا تو پی ٹی آئی کو تو صاف نظر آ گیا کہ اس مہنگائی کے اندر وہ اپنا ایکسپوجر نہیں چاہتے۔ ان کا ایکسپوجر پہلے کراچی میں ہو چکا تھا، جہاں انہوں نے سیٹ فیصل واڈا کی نکالی تھی اور اس کے بعد وہ 6ٹھی پوزیشن۔ یعنی وہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پی ٹی وی ٹیکنیکلی وہاں سے اس نے وڈرا کیا ہے، ٹیکنیکلی وڈرا کر لیا پی ٹی آئی نے، اور یہ پارٹیاں دو تھی موجود۔ اس میں پیپلز پارٹی کے لیے یہ ٹیسٹ تھا کہ ہم اس کو ٹیسٹ کے طور پہ الیکشن کو لڑے اور اپنے ووٹرز کو واپس متوجہ کریں، اپنے تمام ورکرز کو متوجہ کریں کہ واپس پارٹی کی طرف رجوع کریں اور پارٹی کا ریوائیول ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اگلے الیکشن شروع ہونے ہیں تو ان الیکشن کے اندر آپ کے ٹکٹ ہولڈر اسی صورت آتے ہیں جب 20,000 25,000 15,000 20,000 25,000 پارٹی کا ووٹ لے کے کینڈیڈیٹ چل رہا ہوں تو اس پارٹی کو ٹکٹ وہ لے۔ اچھا، لیکن یہاں میں آپ کی بات جو ہے نا، نجم سیٹھی صاحب پاکستان کے بہت بڑے پولیٹیکل جو ہے نا جی اینالسٹ ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے اور پیپل پارٹی نے ووٹ خریدے ہیں اور ووٹ خرید کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ دکھایا کہ یہ ہم نے ووٹ لے لیے ہیں اور آگے جو ہے نا آپ ہم پر رلائی کر سکتے ہیں الیکشن جتوانے میں، اور آپ ہمیں جو ہے نا جی ووٹ لے کے دے سکتے ہیں، سیٹیں لے کے دے سکتے ہیں اور کینڈیڈیٹ دے سکتے ہیں الیکٹیبل۔ لیکن جی ایک بات تو بالکل واضح اور وہ نجم سیٹھی صاحب پہ بھی واضح ہونی چاہیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی کسی چھوٹے صوبے کی پارٹی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، یہ بالکل طے۔ اور اس حوالے سے دیکھنا کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھے گی بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ایک جھٹکا اصول ہے پاکستان کے اندر۔ اسٹیبلشمنٹ کا میجر رول جو ہے پنجابی اسٹیبلشمنٹ تھی، مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی مجیب الرحمان کو بھی بلا شرکت غیر وہ اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حتیٰ کہ نجم سیٹھی صاحب بتا دیں کہ 88 میں بے نظیر 86 میں آئی تو میاں نواز شریف وہاں کہاں ایگزسٹ کرتا تھا، ذرا غور کر لیں، اور اس کے باوجود 92 سیٹس حمید گل نے لے کے دی۔ نہیں، وہ 50 پلس کچھ لے گئے، 92 پیپل پارٹی کی تھی، 50 پلس ان کی تھی 88 میں 92 سیٹس لینے دی پاکستان پیپل پارٹی کو، ایبسولوٹ میجورٹی نہیں لینے دی۔ اس کے بعد آئی جے آئی بنی سیکنڈ الیکشن میں، اور وہ کیس ساری دنیا پہ آیا ہے اور اس سپریم کورٹ کے اندر وہ ثابت ہو چکا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب شاید وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کے اپنے مفادات ہیں، انہوں نے بی سی پی کا چیئرمین
اور اس سے ایسی ان کی حیثیت ہے، اس سے بڑھ کے نہیں. اچھا نہیں، لیکن یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن میں جو ریگنگ ہے اس میں یعنی الیکشن جیتنے کے لیے ہر قسم کا ناجائز حربہ استعمال کرنے کا اگر پھرا ڈھونڈے اس کی روٹ ڈھونڈے وہ نون لیگ میں ملتی ہیں. اگر یہاں ووٹ خریدنے کے چانس تھے، امکانات موجود تھے، تو کیا نون لیگ منع ہوئی ہوگی یا رکی ہوگی؟ یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نجم سیٹھی کو نظر نہیں آ رہا کہ پچھلے 40 سال سے رائٹ فرام 81 نون لیگ پنجاب کے اندر موجود ہے. تمام حلقہ بندیاں ان کے ہاتھ میں، تمام اسٹیبلشمنٹ جو سول بیوروکریسی ان کے ہاتھ میں. کس انداز سے وہ کرتے ہیں، کس انداز سے وہ شناختی کارڈ پہلے خود جب یہ نادرا کا اور اس طرح ویریفیکیشن نہیں تھی تو خود مرے ہوئے لوگوں کے بھی ووٹ ڈالتے تھے اور ان کے گھروں میں مشینیں جعلی شناختی کارڈ، جعلی شناختی. اور پرویز الہی وغیرہ سارے یہ چیمپئن تھے، تمام مسلم لیگ چیمپئن تھی اور اس کو ISI کی بیکنگ تھی. یہ بھول گیا کہ 40 سال سے مسلسل اس ملک کے اندر اور پھر حلقہ بندی میں بھی طے کرتے ہیں. پھر ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ جو حلقے میں دیکھتے ہیں کہ جو مخالف کو ووٹ پڑنے ان ووٹوں کو اپروچ کر کے ان سے اوریجنل شرارتی کارڈ لے لیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ ووٹ کاسٹ ہی نہ ہو. یعنی پیسے سے اگر اثر انداز ہونے کا معاملہ ہے تو پھر وہ نون لیگ کرتی ہے. یعنی اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ووٹ خریدا جائے، اس کا یہ ہے کہ مخالف جو امیدوار کا ووٹر ہے اسے جانے ہی نہ دیا جائے، اس کو ایک پولنگ اسٹیشن تک وہ ووٹ کاسٹ نہ ہو. اس کے بعد جس جگہ پہ مخالف امیدوار کی زیادہ اکثریت ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی شور شرابہ ہنگامہ کر کے اور پولیس مقامی پولیس افراتفری اور مقامی. یہ ڈسکا کی جو پکچر آئی ہے نا یہ ایکچوئل نواز شریف کی پیدا کرتا ہے جو PTI نے استعمال کی. یہ ہمیشہ سے نون لیگ استعمال کرتی ہے. نون لیگ کے بعد اب PTI اسی فکر پہ PTI نے کھیلا تھا. یہ ڈسکا کی آپ دیکھیں تو اس کی چیمپئن نون لیگ ہے. اور پھر توہین کرنا ہے، یہ کہہ دینا کہ جناب ووٹر سارے بک، ووٹر سارے آپ 10% کر سکتے ہیں، 5% کر سکتے ہیں. آپ پوری کانسٹیچوئنسی کو، یہ وہی ہے ایوب خان عوام جاہل ہے، وہی نجم سیٹھی. یعنی اگر ووٹ اپنے حق میں آ جائے تو ووٹ کو عزت دو، مخالف کو چلے جائے تو ووٹر کو کہہ دینا کہ وہ بکاؤ مال ہے. اور اس میں بڑی دلچسپ ہے سو کارڈ یہ سوڈو بایاں بازو جو ہے اس کے لوگ بھی 2,000 مل رہے ہیں. مجھے بھی کہا کہ میں نے کہا یار 2000 میں آپ نے 2000 لیا تھا، آپ اس حلقے میں نہیں، میں نے لیا. بھائی آپ نے نہیں لیا تو پھر آپ اس چیز کو لے کے نہ چلیں. اچھا لیکن راجہ صاحب ایک سوال یہاں پہ بڑا اہم ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے نون لیگ اپنا PTI کے کینڈیڈیٹ کو نظر آ گیا کہ مجھے ووٹ نہیں ملیں گے. وہ اسے پتہ چل گیا کہ عوام جو ہے ان کی رائے بدل گئی ہے PTI کے لیے، اس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، ٹیکنیکلی وڈرا کر دیا. تو یہاں ایسی کیا آپ کو بات نظر آتی ہے کہ عوام کی رائے بدلی اور لیکن بدل کے وہ نون لیگ کے حق میں جانے کے بجائے پیپلز پارٹی کے حق میں چلے؟ دیکھیں جی، نون لیگ کے حق میں پیپلز پارٹی کے حق میں روٹی کپڑا اور مکان کے حوالے سے ایک انہوں نے سسٹم ضرور دیا تھا. جب بھی نون لیگ آئی ہے تنخواہیں بڑھی، جب بھی پیپل پارٹی جب بھی آئی ہے تنخواہیں بڑھی، پینشنز بڑھی، لوگوں کو روزگار ملا ہے. جو لے آف کیے ہوئے ہوتے تھے نون لیگ اور مارشل لاؤ کے باقاعدہ پیپل پارٹی ان کو ری انسٹیٹ کرتی تھی. اور یہ وہ سارا وہی حلقہ تھا، انڈسٹریل ایریا اس کے اندر شامل تھا. وہ لوگ دوبارہ رجوع کیا، واپس آئے ہیں پارٹیوں کے اندر، انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر آ کے پارٹیسپیٹ کیے. یہ بھول گیا نجم سیٹھی کہ وہ جو سارے بیک گئے اور سارے. یہ مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ اندھی ہے کہ یہ 25,000 30,000 زرداری دکھائے گا اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ آئے گا. یہ نجم سیٹھی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا جاہل سمجھتا ہے. ذرا غور کرنے والی بات ہے نا کہ انتہائی بچگانہ حرکتیں. اچھا ایک آخری بات ہے یہاں پہ دو مطلب پیپل پارٹی کی قیادت جو ہے وہ آصف علی زرداری کے پاس ہے جس طرح سے، اور نون لیگ کی قیادت میاں نواز شریف کے پاس. دونوں کے اوپر کیسز ہیں، دونوں نے جس طرح سے اپنے کیسز کو فیس کیا ہے
دونوں کے کردار کا فرق نظر آتا ہے. کیا عوام پہ دونوں کے کردار کے فرق کا بھی کوئی اثر ہے کہ لوگ بجائے انہوں نے نواز شریف کی پارٹی کو ووٹ دینے کے یہ بالکل ہے زرداری کی پارٹی کو ووٹ زرداری کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اس نے بدل کے رکھ دی, بے نظیر کی پارٹی اس نے بدل کے رکھ دی, اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ کمپین چلانے کی کوشش کی تھی. آصف علی زرداری کو اب پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کر لی کہ بدلے ہوئے حالات میں یہی سیاست ہونی تھی. اس حوالے سے سیاست میں بھی تبدیلی آئی ہے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے, باہر بھی نکلی. لوگ آئے ہیں, لوگوں نے ووٹ ڈالے, اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر نون لیگ کو بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑا, اور نون لیگ کو سب سے زیادہ وہاں ایج یہ تھا کہ 22 یونین کونسلز میں کونسلر ان کے کامیاب ہو چکے تھے, ان کے پہلے ہی موجود تھے, اور ان کو بحال بھی انہی دنوں بحال باقاعدہ کیا گیا, اور اسٹیبلشمنٹ نے بحال کروائے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ کھڑی تھی. ذرا غور کر لیں, آج بھی میاں شہباز شریف گفتگو شنید کر رہا ہے, ملاقاتیں کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک اس سٹیج پہ نہیں پہنچی جس سٹیج پہ بات چیت ہو, کیونکہ میاں نواز شریف اس کو جو سٹانس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ میاں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو پانسے کو پلٹ سکیں گے. لیکن سب سے زیادہ جدوجہد اس وقت نون لیگ کے میاں شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیچ اپ ہونے کے لیے بیٹھے, اور وہ سودے باز. پروگرام کا اختتام اور ہم ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بہت اچھا نعرہ ہے, بہت زبردست نعرہ ہے, لیکن اس نعرے کا مطلب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو ووٹ دیتا ہے, آپ کی حمایت میں ووٹ دیتا ہے, تو عزت صرف اس کی ہونی چاہیے, اور جو مخالفت میں ووٹ دیتا ہے اس کو بکاؤ مال کہہ دینا چاہیے. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حق میں آنے والے ووٹر کا شکریہ ادا کرو, اور جو مخالفت میں ووٹ آئے اس کی عزت کرو, کیونکہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ ہر ایک کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. خدا حافظ. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.